Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات محبت سے درود پاک پڑھ لیں. انتہائی معزز محترم قابل عزت احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستو، بھائیو، کوٹری حیدرآباد کے غیور باشعور مسلمانوں، برادریم جناب حضرت مولانا ظہور صاحب، ان کی پرخلوص دعوت پر دین کی نسبت سے آپ کی خدمت میں حاضری، آپ سے دینی گفتگو اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا
ایک مقدس عنوان پر جمع ہونا قبول و منظور فرمائے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر جتنے بھی توفیق دی دینی گفتگو کرنے کی، اور جہاں کہیں بھی مجھے جانا ہوا میں نے دو باتیں سب سے پہلے عرض کی اور اس کے بعد میں اپنے عنوان کی طرف آیا کرتا ہوں۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جسے کملی والے سے محبت نہیں وہ مومن ہی نہیں۔ یہ بچے کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ اگر آپ تھوڑی سی مہربانی فرمائیں تو ہاتھ کھلے چھوڑ دیں۔ یہ جو گھٹنے آپ نے پکڑے ہوئے ہیں یہ بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں جی ہاں جی، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اللہ مالک ہے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا دین کوئی گلے کا محتاج تو نہیں ہوتا۔ وہ تو ٹریک سے ہم نکلیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ نہیں بنایا کھانا؟ یہ میں نے آپ کو اس لیے پوچھا کہ آپ مجھے یوں دیکھتے ہیں جیسے چاولوں کی دیگوں کو دیکھا جاتا ہے۔ کیا پکایا آپ نے؟ چاول ہی پکایا ہے؟ تو یہ مجھے ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جس طرح بھوکا بندہ بریانی کو نہیں دیکھتا، آپ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سا ہیپی فیس لیں، مائنٹلی طور پہ فریش ہو کے ذرا میری بات کو سنیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جسے میرے آقا سے محبت نہیں، یہ درمیان میں کیا ہے بھائی؟ کوئی بیمار ہیں؟ اچھا پھر ٹھیک ہے، بیمار ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اللہ ان کو صحت دے۔ میری طرف توجہ فرمائے، میری طرف توجہ۔ جسے آقا سے محبت نہیں، ہمارا ایمان ہے وہ مومن، بولو بولو نہیں۔ یہاں میں ایک جملہ کہہ کے پھر آگے بڑھنا چاہوں گا۔ جسے حضور سے محبت نہیں وہ مومن نہیں، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز پیاری لگتی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا پھر اس کا گھر بھی پیارا لگتا ہے، پھر اس کا بیٹھنا اٹھنا بھی پیارا لگتا ہے، پھر اس کے عزیز و اقارب بھی پیارے لگتے ہیں۔ اب میں نے یہ عنوان نہیں لیا کہ محبت جو ہم نبی سے کرتے ہیں محبت وہ نہیں ہوتی جو ہم اپنی مرضی سے کریں۔ اپنی یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو کہیں آپ مجھے پیارے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، آپ میرے محبوب ہیں تو کلر میری پسند کا پہنو، وہ کھاؤ جو میں کہتا ہوں۔ وہ کہے گا کہ یہ محبت نہیں، یہ تو بھائی ڈکٹیٹرشپ ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ او بھائی محبت میں مرضی
محب کی نہیں چلتی، محبوب کی چلا کرتی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور سے محبت ہمارا ایمان ہے، اور آپ سے محبت کے جہاں اور بڑے تقاضے ہیں ان میں سے ایک یہ تقاضا ہے کہ جب حضور کا نام سنا جائے، جب حضور کا نام سنا جائے تو سننے والا خاموش نہ رہے، بلکہ وہ کہے صلی اللہ، بھئی بولو یار، آپ کی آواز نہیں نکل رہی تو یہ تو کام نہیں چلے گا۔ بھئی نبی پہ درود پڑھنا، صلاۃ و سلام پڑھنا، یہ معاذ اللہ کوئی غلط کام ہے یا ثواب کا کام ہے؟ جو ثواب سمجھتے ہیں وہ ذرا اونچی کہیں۔ جن کو اللہ نے زبان دی ہے وہ بولیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نے یہ زبان ہمیں دی ہے صبح پائے کھانے کے لیے، بریانی کھانے کے لیے، گلہ کرنے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے، شکوے کرنے کے لیے۔ او بھائی، یہ زبان اللہ نے اس لیے نہیں دی، بلکہ دی زبان حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے۔ تو میں عرض یہ کروں گا کہ میرے آقا کا نام آئے تو آپ کیا کہیں؟ میں نے آپ کو ویسے نہیں قریب بلایا، بولیں ذرا بولیں۔ جو ایک مرتبہ میرے آقا پہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ بڑے لوگ کہتے ہیں یہ مولانا ظہور صاحب صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے۔ او بھائی کیوں نہیں پڑھتے؟ لفظ صلاۃ جب کہا صلی اللہ، میں آپ کو موٹی سی بات بتاتا ہوں، انشاءاللہ ہر ایک آدمی کے ذہن میں اترے گی اگر آپ کی توجہ رہے۔ یہ جو ہے نا صلی اللہ، یہ ہے سواد سے۔ کس سے ہے؟ سواد سے۔ اور وسلم ہے سین سے۔ جو ہے صلی اللہ، اس کا معنی ہے صلاۃ۔ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو، معنی ہوتا ہے نماز۔ نبی کی طرف ہو، معنی ہوتا ہے درود۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ درود۔ صلی اللہ یہ درود ہے، وسلم یہ سلام ہے۔ وہ مومن کاہے کا، وہ مسلمان کاہے کا، وہ کلمہ گو کاہے کا جو میرے نبی پہ صلاۃ و سلام نہ پڑھے؟ ارے مومن اٹھتے بیٹھتے نبی کا نام سنتے ہر وقت صلاۃ و سلام کہتا ہے، اور کہنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو بولو۔ دوسری بات میرے دوستو، یہ تو تھی کہ آقا کا نام آئے تو آپ کیا بولیں گے، اور بات سمجھ آئے تو پھر مہربانی کر دو یار۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتا ہے۔ تو جیسی آپ کی سبحان اللہ ہے نا، آپ کے تو کیکر ہی لگیں گے وہاں پہ، یا کٹالیاں وغیرہ لگیں گی۔ آپ کو چاہیے ایسی سبحان اللہ کہیں جس سے انار لگے، چونسا، بادام، کیلے، مزہ آئے گا نا پھر۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ آپ میں سے وہاں چونسے آم اور انار کھا رہے ہوں
اور کچھ بیچارے مسواکیں بنا رہے ہوں، تو ایسی کمزور سبحان اللہ نہیں کہنی آپ نے۔ میرے دوستو، ان دو باتوں کے بعد آئیے، مجھے مولانا نے کہا کہ جی آپ کملی والے کی شان بیان کریں۔ کہاں میں میرے جیسا نکارا طالب علم، کہاں میرا منہ اور کہاں ان کی شان۔ پنجابی تو آپ نہیں نہ سمجھتے، اچھا پنجابی نہیں سمجھتے، چلو سمجھتے ہو تو سمجھتے رہنا، توجہ رہے، ہائے توجہ کر۔ نبی کی شان میں کیا بیان کروں؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے کہا تھا پڑھ میں دیتا ہوں، سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ بھی آئے تو یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ شان نبی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آج سکھ متران دی ودھیری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میرے سجن ہیں، میرے دوست ہیں، آج مجھے ان کی اداسی ستا رہی ہے۔ کیوں دلڑی اداس گنیری یہ، میرا دل بہت زیادہ اداس ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری یہ، میرے انگ انگ میں انہیں دیکھنے کا شوق ہے۔ او بھائی کیا کر رہے ہو؟ ارے اللہ کے بندوں کے میٹرو بنا رہے ہو ادھر بیٹھ کے؟ جاگ رہے ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ جو سو رہے ہو۔ نہیں میں بھی تمہارا پھر ایسے ہی اثر کروں گا نا۔ توجہ رہے، توجہ۔ لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، ہائے میری آنکھیں آج حضور علیہ السلام آپ کی اداسی میں ایسے برس رہی ہیں جیسے بادل برستا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا، کہاں میں کہاں میرے نبی کی شان۔ ارے خدا کی قسم، ہم جیسے، یار میں کیا بتاؤں آپ کو، کیسے بات کروں؟ نبی کے یار، نبی کے اہل بیت، نبی کے صحابہ گھوڑے پہ بیٹھ گئے، گھوڑے نے دوڑ لگائی اور گھوڑا میدان جہاد میں اترا۔ اب گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لوہے کی کھریاں لگی ہیں، وہ لوہے کی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائیں تو لوہے اور پتھر کی رگڑ کے بعد جب ان میں سے آگ کے چنگارے نکلے تو اللہ نے کہا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ محبوب، میں تیرے یاروں کے گھوڑوں کے پاؤں میں جو چنگاریاں نکلتی ہیں ان کی قسم اٹھاتا ہوں، ارے جس کے یاروں کے گھوڑوں کے پاؤں کا یہ شان ہے اس کا اپنا شان کیا ہوگا؟
مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ میرے معزز سامعین، اگر آپ غور کریں تو میں ایک جملہ آگے کہنا چاہتا ہوں۔ بولو یار سبحان اللہ، شالی مار جنہ میرا زور لو آتا ہے تسی سبحان اللہ، ہاں تو ڈبے کتنے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا میرا جملہ پک کریں۔ مولانا صاحب نبی کے یار جس گھوڑے پہ بیٹھے وہ جو سبحان اللہ، اویا میرے اگے کی بات دیتا تسی سبحان اللہ، وہ صرف مینوں انج ویندے نے پہ۔ سبحان اللہ، میرا جملہ لو بھائی، او بھائی نبی کے یار، نبی کے اہل بیت گھوڑے پہ بیٹھے، قرآن گھوڑے کے قدموں کی قسمیں اٹھائے، تو پھر اس کا شان کیا ہوگا جس پہ نبی خود بیٹھے۔ سبحان اللہ، اور اگر ایڈوانس سبحان اللہ کہو تو اگلا جملہ اس کا شان کیا ہوگا جس پہ نبی خود بیٹھے، اور اس کا شان کیا ہوگا جس کو نبی خود اپنے کندھوں پہ بٹھا لے۔ یہ اب نبی کی مرضی ہے، ہائے وہ جس کو چاہے بٹھا لے، جس پہ چاہے بیٹھ جائے، جس پہ چاہے بیٹھ جائے۔ ارے یہ نبی کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے سلا دے اور جس کو چاہے جگا دے۔ سبحان اللہ، ایک سے کہے تو سو جا، دوسرے سے کہے تو جاگ لے، دوسرے سے کہے تو، میں گزارش یہ کر رہا تھا بھائی میں کہاں اور میرے نبی کا شان کہاں، میرے نبی کا مقام کہاں، میرے نبی کا مرتبہ کہاں۔ پورا قرآن میرے آقا کی شان ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پورا قرآن میرے آقا کی شان ہے۔ آئیے ایک طرف سے سعادت کے لیے، ثواب کے لیے سبحان اللہ، تھوڑا تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ وہ میرے تیرے تذکرے کے محتاج ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری نجات ہو جائے۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں الم نشرح۔ یار آپ کی سبحان اللہ تو کہیں کراچی سے آ رہی ہے، سبحان اللہ، اتنے کنجوس ہو، اتنے کنجوس ہو، ہاں سبحان جی اللہ، سبحان اللہ آپ دل کھول کے نہیں کہتے۔ اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے میری محبوب یہ کہاں کی بات ہے، توجہ کیجئے، یہ کس کی بات ہے؟ یہ آمنہ کے لال کی بات ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ عبداللہ کے در یتیم کی بات ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ بدر الدجا کی بات ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ جان دو عالم کی بات ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات ہے۔ کیسا منظر ہوگا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شانوں کے باوجود
باوجود، اتنی عظمتوں کے باوجود، اتنے مقامات کے باوجود، اتنے مرتبے کے باوجود، اتنی توقیر کے باوجود، اتنی عزت کے باوجود، آج میرے محبوب اپنے بازو کا تکیہ بنا کر مقام حتیم میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل یا رب جلیل میں کیا کروں؟ مشیت نے کہا جا ذرا میرے نبی کو جگا۔ اگر سبحان اللہ کہو تو جملہ دوں، اے میرے رب کریم جبرائیل جگاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں جبرائیل کی ڈیوٹی جگانے پر ہے اور صدیق کی ڈیوٹی سلانے پر ہے۔ جبرائیل جگاتا ہے، صدیق سلاتا ہے۔ آئے جبرائیل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے قلموں پر نورانی پر لگائے، میرے آقا جاگ گئے، کیا کرنا ہے؟ جبرائیل کہنے لگا میرے محبوب آج میری ڈیوٹی لگی ہے کہ میں نے آپ کو سیر کرانی ہے، میں نے وزٹ کرانا ہے۔ سبحان اللہ، توجہ کیجئے، پہلے اللہ نے بتایا، توجہ، سبحان اللہ، پہلے اللہ نے آپ کو بتایا، تو جو اللہ نے بتایا اب وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہے، اب وہ دکھانا چاہتا۔ اور سنو، دکھاتا کسے ہے؟ جو بن دیکھے مان جاتا ہے، جو بن دیکھے مان جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں اچھا مان تو تو گیا ہے، اب تجھے دکھا بھی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، عرش سے تا فرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے، عرش سے تا فرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے، اللہ اللہ لامکان تک آنے جانے آپ کے، اللہ اللہ لامکان تک آئے حضرت جبرائیل اور آ کے کہتے ہیں میرے محبوب آج میری ڈیوٹی لگی ہے کہ میں آپ کو سیر کراؤں۔ جتنی سیر بڑی ہوتی ہے اتنی سواری بھی جی بھائی بڑی ہوتی ہے۔ اچھا تو کس پہ سیر کرنی ہے؟ توجہ طالب علم کی طرف۔ جبرائیل کہتے ہیں میں سواری لایا ہوں، میں کیا کروں مجھے کہنے دیجئے۔ جبرائیل سواری لے کے آتا ہے اور صدیق سواری بن کے دکھاتا ہے۔ آگے کر دی سواری آگے کر دی۔ حضور بیٹھے، جبرائیل نے مہار پکڑ لی، براق برق سے بمانا بجلی، جہاں نظر وہاں قدم،
چل پڑے ادھر یہ چل پڑے توجہ طالب علم کی طرف اے میرے پروردگار میرے نبی کی شان کیا ہے مجھے ایسے لگتا ہے مشیت کہتی ہے ارے بات سن تو کہیں جائے تو تیرا استقبال وہ کرتے ہیں جو موجود ہیں جو موجود ہیں تیرا استقبال وہ کریں جو سامنے کھڑے ہیں تیرا استقبال وہ کریں پیر کا استقبال پرائم منسٹر کا استقبال مرشد کا استقبال وہ کریں جو موجود ہیں میرے نبی کا استقبال وہ کریں جو گزر چکے ہیں جو اپنی اپنی باری نبھا چکے ہیں توجہ اللہ فرماتے ہیں میں نے نبیوں سے کہا چلو سارے چلو مولا کہاں چلیں مسجد اقصی چلو سبحان اللہ سبحان اللہ آج لوگ جلسے کرتے ہیں اوپر لکھتے ہیں ہلو ہلو کیا کوٹڑی ہلو 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 کوٹڑی ہلو اللہ نے کہا نبیوں سے ہلو ہلو اقصی میں ہلو اچھا یہ کون آئے گا توجہ کر آج کل کے مجموع کا کیا ہوتا ہے پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں کیسے لوگ آتے ہیں استقبال کے لیے دشمن بھی ہو سکتے ہیں دوست بھی ہو سکتے ہیں گناہگار بھی ہو سکتے ہیں نیکوکار بھی ہو سکتے ہیں اللہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ کے لیے وہ آئے گا جو چنا ہوا ہوگا منتخب چنے ہوئے لوگ نہیں جناب والا اگر ایڈوانس سبحان اللہ کہیں تو جملہ تسی صرف میں نو کورو تسی نہ سبحان اللہ کے آجے او کوٹری کی نرسری ذرا سبحان اللہ بولیں توجہ توجہ اے میرے رب کریم آج اقصی میں کون آئے گا اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کا استقبال کرنے کے لیے آج صرف جو اکٹھے ہوں گے وہ ہیں معصوم وہ کیا ہیں وہ بولو آج غیر معصوم کا داخلہ بند کیوں امام المرسلین بھی نبی خاتم النبیین بھی مصطفیٰ اور امام المعصومین بھی میرا مصطفیٰ جس طرح میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اسی طرح مصطفیٰ کے بعد کوئی معصوم بھی نہیں آ سکتا نبوت کا دروازہ بھی بند معصومیت کا دروازہ بھی بند سارے معصوم اللہ اکبر یا حی یا قیوم ایک شعر پڑھنے کو دل کر رہا ہے لیکن جب میں تمہیں دیکھتا ہوں نا تو ڈر لگ جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ بریانی کا انتظار زیادہ کر رہے ہیں
لیکن میں بریانی پہ آج میرا کنٹرول ہے، یہ دیگیں میرے ہاتھ میں ہیں، میں جان چھوڑوں گا تو دیگیں کھلیں گی بھائی۔ ہائے توجہ، شعر میں شروع کرتا ہوں، اگر سبحان اللہ پوری ہوئی تو ٹھیک ورنہ واپس۔ بزم کونین کی جب سواری چلی، آسمان اور زمین تک صفیں بچھ گئیں، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا۔ انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا۔ توجہ کیجئے، یہ میرا تخیل نہیں، یہ میری لفاظی نہیں، یہ میری منظر کشی نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ کون سی اقصی؟ جہاں یہودی بیٹھے ہیں، تالا لگا دیا مسجد اقصی کو، اذان بند کر دی، اور جب کوئی اذان دینے والا مسجد اقصی میں نہ گیا تو سارے حیران رہ گئے کہ مسجد اقصی کے اندر سے اذان کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ اللہ ہے، الحمدللہ ہم نے پاکستان علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے القدس کے لیے آواز بلند کی، اور آج ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ اور رشیا ملک شام میں ٹیسٹ پروگرام چھوڑے، وہ سرزمین جہاں سیدہ زینب کا روضہ، جہاں سیدہ سکینہ کا روضہ، جہاں حضرت معاویہ کا روضہ، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کا روضہ، جہاں حضرت بلال کی قبر، جہاں سیدہ ام حبیبہ کی قبر، میں نے جامع مسجد امدی میں وہ کمرہ دیکھا کہ جہاں شہادت کے بعد نواسہ رسول، جگرے گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو 12 دن رکھا گیا۔ آج کافر اکٹھے ہو کر شامی بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، شامی عورتوں پہ ظلم کر رہے ہیں، شام کی معصوم بچوں کو کچلا جا رہا ہے۔ میں آپ کی وساطت سے یہ آواز بلند کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ اور رشیا
وہاں پہ اپنے ظلم کو بند کرے، بھی کرنا چاہیے کہ نہیں؟ امریکہ پہ لعنت، رشیا پہ لعنت، روس پہ لعنت، امریکہ پہ لعنت، اور جو شام میں ظلم کر رہے ہیں ان پر لعنت۔ کبھی برما میں، اب شام کے اندر ٹیسٹ کر رہے ہیں، اپنا اسلحہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ظالموں تمہیں ہر بار اپنے اسلحہ کے ٹیسٹ کے لیے مسلمان کا خون نظر آتا ہے، مسلمان کا خون نظر آتا ہے۔ میرے معزز سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا، مسجد اقصی بھی ہماری، بولو بولو کہو انشاءاللہ، بیت اللہ بھی ہمارا۔ ارے اقصی کے بعد اور بیت اللہ کے بعد کعبہ کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، کعبے بھی ہمارے ہیں، نبی بھی ہمارا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، یاران مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، نعمت مصطفیٰ۔ آہا، میرے آقا سواری پہ بیٹھ کر جبرائیل نے مہار پکڑی ہے، اور سارے نبی پہلے سے میرے سونے کے استقبال کے لیے اکٹھے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام پہنچے مسجد اقصی میں، اللہ اکبر کبیرہ، روایات میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے ایک پتھر کے ساتھ براق کو باندھا، حضور اندر گئے، 1,24,000 نبیوں کی میرے آقا نے امامت کروائی، نماز پڑھائی، سبحان اللہ۔ نماز کے بعد حضرت جبرائیل ایک شراب کا پیالہ لے کر آئے، پانی کا پیالہ لے کر آئے، دودھ کا پیالہ لے کر آئے۔ میرے آقا نے دودھ نوش فرمایا، جبرائیل کہنے لگے آقا جان آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین، کہتے ہیں نبی کا شان بیان کر، میں نبی کا شان کیا بیان کر سکتا ہوں؟ نبی کا شان تو جبرائیل بیان کرتا ہے، نبی کا شان تو سارے نبی بیان کرتے ہیں، نبی کا شان تو خود رحمان خود بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر ہوا، اسے سیر کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے لے کر آسمان دنیا تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا طالب علم کی طرف توجہ کرنا، جبرائیل میرے نبی کو لے کے چلے، کہاں چلے؟ پہلے آسمان پہ پہنچے، کہاں پہنچے؟ دنیا میں بڑی ترقی ہو رہی ہے، بڑی دیر سے ہو رہی ہے، اور ترک رہی ہے دنیا۔ اتنی ترقی کے باوجود کوئی کہتا ہے جی میں چاند پہ گیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں مریخ پہ گیا ہوں، حالانکہ یہ سارے سیارے اور ستارے جو ہیں وہ خلا میں ہیں، آسمان تک کبھی کوئی نہیں گیا، آسمان تک کبھی۔ حضور آسمان پہ پہنچے۔ اب جو میں کہنا چاہتا ہوں ذرا اس پہ غور کریں۔ یوں جب میرے آقا اوپر گئے تو چاند، سورج، زہرہ، مریخ، عطارد،
زمین تمام ستارے میرے نبی کے قدموں کے نیچے. اللہ نے کہا ہوگا میرے محبوب ذرا اب نیچے دیکھنا تجھے پتا چلے کہ ان کی پہنچ تو تیرے قدموں تک بھی نہیں ہے. یہ کائنات کی پہنچ تو تیرے قدموں تک بھی نہیں ہے. توجہ رہے. یوں کہنے دیجئے سب کچھ نیچے میرے نبی کا پاؤں سب سے اوپر. مسجد اقصی بھی نیچے, بیت اللہ بھی نیچے, مکہ بھی نیچے, مدینہ بھی نیچے, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے میرے نبی کا شان اقصی اور بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے. سب سے اعلیٰ. میرے دوستو میں تفصیل میں نہیں جاتا. حضور علیہ السلام جب دوسرے آسمان پہ گئے تو پہلا آسمان نیچے رہ گیا, تیسرے پہ گئے دو نیچے رہ گئے. چلتے چلتے میرے آقا ساتوں آسمان کراس کر گئے اور وہ مقام بھی آیا بقول شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہ جبرائیل میں کیا کروں, میں جبرائیل کو دیکھتا ہوں تو رکتا نظر آتا ہے, میں صدیق کو دیکھتا ہوں تو چلتا نظر آتا ہے. کسی مقام پہ بھی حضرت ابو بکر رکتے ہوئے سٹاپ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. میرے معزز سامعین, جبرائیل ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے, دوزخ کو دیکھا, جنت کی سیر کی, لوح کو دیکھا, قلم کو دیکھا, عرش کو دیکھا, کرسی کو دیکھا. اللہ نے کہا میرے محبوب میں نے جو کچھ بنایا ہے تو سب سے اعلیٰ, تو سب سے اللہ کی جو تخلیق ہے وہ لوح ہے, قلم ہے, عرش ہے, کرسی ہے, بیت اللہ ہے, اقصی ہے, جنت ہے. سب سے زیادہ شان میرے مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ رہے. آئیے میں ذرا مرکزی نقطے کی طرف بڑھ رہا ہوں. اللہ نے کہا ہوگا میرے محبوب باتیں تو آپ سے ہوتی رہتی ہیں, کبھی مکے میں, کبھی طائف میں, کبھی غار میں, کبھی مسجد جن میں, تو میرے عرش پہ آیا ہے, عرش پہ آیا ہے. میں تو ہر جگہ ہوں, عرش تو ایک جگہ پہ ہے نا. میں تو ہر جگہ ہوں, باقی ہر چیز تو اپنے اپنے مقام پہ ہے. تو میرے سونے اب آ گیا ہے تو کوئی بات تو کر. کوئی کسی کا پیارا ہو, محبوب ہو تو بندے کا دل کرتا ہے نا میرے سامنے بیٹھا ہے تو پھر دیکھ کے بندہ کہتا ہے یار کچھ بول. اس پہ سبحان اللہ نہیں نکلتی ہے. ارے کچھ بول تو صحیح نا, بات تو کرنا. کیوں اللہ, میں معذرت چاہتا ہوں علماء سے, مجھے اپنے لفظوں میں کہنے دیجئے. اللہ چاہتا ہے میرے نبی کبھی بے تکلفی سے بات بھی کیا کر. غار میں بھی وہی, مکے میں بھی وہی, بازار میں بھی وہی. تو میرے نبی بولنا, بات کرنا کوئی. اچھا
اچھا بتا، سیر اتنی کی ہے، میرے لیے بھی کچھ چیز ہے تیرے پاس؟ میرے آقا کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے پروردگار، میں زبان سے جو کہوں تیرے لیے، بدن سے جو کروں تیرے لیے، مال سے جو نکالوں تیرے لیے، اے میرے پروردگار، عبادت زبان کی ہو، عبادت مال کی ہو، عبادت بدن کی ہو، ہر قسم کی عبادت صرف تیرے لیے، کیونکہ یہ تیرا خاص حق ہے، تیرا خاص، اس حق میں نہ کوئی نبی شریک، نہ کوئی ولی شریک، نہ کوئی مولوی شریک، نہ کوئی پیر شریک، تو ہے وحدہ لا شریک۔ فار ایگزامپل بھائی کی شادی ہو گئی، اس کی بیوی آ گئی، اب چھوٹے بھائی کو بڑا بھائی سمجھا رہا ہے، اور بیوی سے بھی کہتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو کھانا بھی دو، کوئی اعتراض نہیں، پانی پلاؤ، کوئی اعتراض نہیں، خدمت کرو، کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو میرا خاص حق ہے اس میں اس کو شریک نہ کرنا، ورنہ تم میری نہیں رہے گی۔ اللہ کہتا ہے ولی سے پیار کر، ماں سے پیار کر، باپ سے پیار کر، مرشد سے پیار کر، صحابہ سے پیار کر، اہل بیت سے پیار کر، نبیوں سے پیار بھی کر، ان کی اطاعت بھی کر، لیکن یاد رکھ جس طرح وہ تیرا خاص حق ہے، عبادت میرا خاص حق ہے۔ عبادت صرف میری، عبادت کے لائق کون؟ ایسے نہیں، ذرا دل پہ ضرب لگا کے کہو اللہ، بلند آواز سے، نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں، عبادت کے لائق کون؟ بلند آواز سے، سجدے کے لائق کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ بگڑی بنانے والا کون؟ حالات سنوارنے والا کون؟ زندگی موت کا مالک کون؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے معزز سامعین، میرے آقا کہتے ہیں اے میرے پروردگار، ہائے ہر قسم کی عبادت تیرے لیے۔ اچھا بس اور بھی کوئی بات کرنا، یہ تو نے بات کی نا کہ عبادت کا مستحق میں ہوں، بس اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ، اور کوئی پیار سے بات کرے تو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ کتنا معصوم ہے، بھلے وہ نہ ہو، محبت کی وجہ سے آپ کو معصوم لگتا ہے، تو جو ہو ہی معصوم، اس کے بولنے کی ادا کیسی ہوگی، سٹائل کیسا ہوگا، بات کرنے کا انداز کیسا ہوگا۔ آقا کہتے ہیں میرے پروردگار ایک بات بتانا،
تو نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اور میں تو اللہ فرماتے ہیں میری محبوب کوئی صفی اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، تو میرا حبیب اللہ۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس مقام پہ پھر اللہ کہتے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ اے میرے محبوب کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھولا؟ کیا ہم نے تیرا سینہ؟ بکریاں چرا رہے ہیں جنگل میں، رضائی بھائی بھی ساتھ ہے، بچپنا ہے میرے آقا کا، یوں دیکھا آسمان سے دو فرشتے اترے، ایک نے کہا وہی ہے، دوسرے نے کہا ہاں وہی ہے، ایک نے دائیں بازو سے پکڑا، دوسرے نے بائیں بازو سے پکڑا، حضور کو اٹھا کے لے گئے۔ رضائی بھائی روتا ہوا گھر میں دوڑا، امی میرے بھائی محمد کو پتہ نہیں کون لے گیا، روتے ہوئے آئے، اماں حلیمہ رو رہی ہے، اے میرے پروردگار میں آمنہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں کیسے بات کروں گی؟ دوڑتی ہوئی جنگل میں آتی ہیں، حضور نظر آتے ہیں، آقا کو پکڑا، سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، میرے بیٹے کیا ہوا تھا؟ آقا کہنے لگے دو نورانی آئے تھے، اٹھا کے سامنے پہاڑ پہ لے گئے، مجھے چت لٹایا، سینہ بالکل سامنے رکھا، اور یہاں سے لے کر زیر ناف تک میرا سینہ کھول دیا، اور کھول کے اندر سے میرا دل نکالا۔ میں کہتا ہوں ہارٹ سرجری کی ابتدا کر دی۔ کہتے ہیں جی فلاں کا بڑا آپریشن ہوا، ہارٹ سرجری ہوئی، او بھئی یہ تو سب سے پہلے میرے نبی کی ہوئی۔ جنت سے پانی سونے کی تھالی میں لے کے آئے، میرے نبی کا دل نکالا، اس پانی سے دل دھویا، صاف کیا، پھر اندر رکھا، ٹانکے لگائے اور کہا کہ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں جب میں آپریشن کے بعد نیچے اتر رہا تھا تو اللہ کی قسم ہے دنیا کی ہر چیز کے بارے میں میرے دل میں رحم پیدا ہو چکا تھا۔ بیٹے درد تو نہیں ہوئی، درد تو نہیں ہوئی، توجہ رہے، آقا کہتے ہیں اماں جان درد تو نہیں ہوئی۔ اب اس موقع پہ مفسرین نے دو معنی کیے ہیں، شق صدر بھی مراد لیا ہے اور شرح صدر بھی مراد لیا ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا، اور ایک بوجھ تھا جس کی وجہ سے تو اپنی کمر میں نہ بوجھ فیل کرتا تھا، جس نے تیری کمر کو جھکا دیا۔ میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں اس سے بڑا بوجھ کیا ہو سکتا ہے کہ جو کام سارے نبیوں نے مل کے کیا تھا وہی کام اب اکیلا مصطفیٰ کرے گا۔ کتنا بڑا بوجھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کا بوجھ بھی ہٹا دیا، اور اللہ کہتا ہے میری محبوب الذی القض ظہرک ورفعنا، بول دو یار اور بولو، ورفعنا
رفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یوں کہنے دیجئے صرف ذکر بلند نہیں کیا، تیرے قدموں کو اپنے عرش سے بھی بلند کر دیا۔ اے میرے محبوب میرے بعد پوری کائنات میں مشرق میں تیرا ذکر، مغرب میں تیرا ذکر، شمال میں تیرا ذکر، جنوب میں تیرا ذکر، جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر۔ اے میرے محبوب کائنات تو مٹ سکتی ہے، نہ خدا کے ذکر میں فرق آ سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کے ذکر میں فرق آ سکتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔